وما نہیں نرسلو ہم بھیجتے المرسلینا رسولوں کو الا مگر مبشرینا خوشخبری دینے والا بنا کر ومنذرینا اور ڈرانے والا بنا کر. ہم رسولوں کو تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور تنبیہ کر دیں، وارن کر دیں. عذاب دینے والا بنا کر یا جزا دینے والا بنا کر نہیں بھیجتے. انبیاء کرام علیہ السلام فیصلے نہیں فرماتے، وہ صرف پیغام دیتے ہیں، فیصلہ اللہ کا. آپ دیکھیں قوم لوط پر ایک نبی آئے اور عذاب آ گیا، اور بنی اسرائیل کو کتنی مہلت دی گئی نا. تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ کا ذاتی اختیار ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. فمن تو جو کوئی آمنا ایمان لایا و اصلح اور اس نے اصلاح کر دی فلا خوف علیہم نہ اس کو ڈر ہوگا ولا هم یحزنون نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں. جو ظلم کے بعد جو شخص اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد، حق کو جھٹلانے کے بعد، قرآن کی تردید کرنے کے بعد بھی اپنی اصلاح کر دی اور ایمان لیا تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں. کیونکہ اسلام قبول کرنا پچھلے ہر گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، جس میں سب لوگ شامل ہیں جو بھی رہے ہیں. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ، اور تمام وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے یا بعد میں اسلام لائے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے اور انہیں پچھلے گناہوں پر پچھتانے یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام سے پہلے کے کھاتے بند کر دیے گئے، نئے حساب کتاب کھولے. تو آج جو لوگ منہ اٹھا کر باتیں کرتے ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور آج ہم کتنا ہی نیک کام کر لیں، ہم زندگی کہہ کے کہ لمحہ نیکی میں گزار دیں، تو ہم صحابی کے ایک دن کے برابر اجر نہیں پا سکتے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، چاہے ان میں ادنا درجے کا صحابی، یعنی ہمارے زمانے کا اعلیٰ ترین نیک فرد جو سب سے آج کے دور میں نیک ہو، وہ صحابہ کے زمانے کے ادنا ترین بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا اور ایز اے پرسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. تو کسی بھی صحابی پر اعتراض کرنا اپنے ایمان میں رکھنا ڈالنا. ٹھیک ہے، تو سارے صحابہ جو ہے وہ مومنین ہیں اور ہمیں کسی پر شک کرنے کی ضرورت نہیں. اول تو خیر یاد رکھیے کہ جو عرب تھے نا، ان میں منافقت نہیں تھی. یہ بات ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اسی لیے منافقت کا موضوع شروع ہی مدینہ میں آ کر ہوا. قرآن میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا گیا مکہ کی زندگی میں. عرب سادہ لوگ تھے، یا دشمن ہیں یا دوست ہیں، بس انہیں یہی دو چیزیں آتی تھی. ڈرامے کرنے نہیں آتے تھے. یہ ڈرامہ بازی تو یہود میں تھی، کیونکہ غلام رہ کر نا انہوں نے یہ چیز سیکھ لی تھی. جو لوگ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا گھروں کے اندر، دیکھیں تو وہ یا تو مار کھا لیتے ہیں اور یا بات مان لیتے ہیں. اور جو کام والے بچے آپ رکھ لیں نا تو وہ چالے چلتے ہیں، ہے نا. بس یہی فرق تھا. تو جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، وہ سب بلا اختلاف صحابہ ہیں اور ان کے درجات ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کے درجات میں اللہ کے حضور جو فرق ہے وہ ہے. ہم صرف ایک بنا پر دیکھ سکتے ہیں کہ اولون سابقون، کس نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر بعد میں، پھر بعد میں. تو باقی سب کے درجے اللہ کی نظروں میں ہیں اور ہر صحابی کا احترام برابر، ہمارے لیے سب برابر. ٹھیک ہے. والذین رہے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب چھوئے گا انہیں عذاب، بما کانوا اس لیے کہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے ہی رہے. جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور پھر اس پر قائم رہے گا، کیونکہ اوپر آ گئی نئی بات کہ جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی اور ایمان لیا تو انہیں غم نہیں ہوگا. تو یہاں پھر ان کی بات آ گئی جنہوں نے جھٹلایا اور پھر ہمیشہ اس انکار پر قائم رہے، ڈٹے رہے. تو ایسوں کو عذاب چھوئے گا، یعنی عذاب پہنچے گا، وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. تو آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ ہم سے زیادہ معتبر ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ جس وقت وہ مسلمان ہوا اس کا پچھلا نامہ عمل بند ہو گیا اور نیا کھل گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے ہر عمل کا اجر بھی دگنا ہے. کیوں؟ اگر وہ یہودی یا عیسائی تھا اور مسلمان ہوا تو اسے دگنا اجر ہے. کیوں؟ پہلے اس نے ایک نبی کی تصدیق کی، اب دوسرے نبی کی تصدیق کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب ایمان قبول کرے تو ان کے لیے دگنا اجر، دو نبیوں کی تصدیق کرنے.
ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ہمارے یہاں بڑے عجیب رویے پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں جی مسلی، یہ کیا لفظ ہوا بھائی؟ وہ کوئی علیحدہ قوم ہے؟ اور پھر ان میں رشتے کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. لو جی یہ مسلمان ہوا، اس کو تو خوشی خوشی رشتہ دے، وہ آپ کے نام نہاد مسلمان رشتہ داروں سے زیادہ اچھا مسلمان ہو، پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کوئی مسلی وغیرہ نہیں بنتا، وہ ہماری اسلامی برادری کا رکن بنتا ہے. تو اسلامی برادری میں شامل ہونے والے کو ویلکم کرنا چاہیے اور انہیں خوشی خوشی رشتے دینے چاہیے. اب دیکھیں مہاجرین آئے نا، ایک تو مکہ کے آئے نا مہاجر، بعد میں لوگ مسلمان ہوتے رہے، لوگ نکالتے رہے، وہ مدینہ آتے رہے نا. تو مدینہ میں انصار اور مہاجرین اپنی بیٹیاں دیتے رہے. کسی نے منہ نہیں بنایا کہ یہ کہاں سے آگے مسلی معذر. تو یہ نا جاہلانہ سوچ ہے، انتہائی جاہلانہ سوچ ہے، یہ ہماری جہالت کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کوئی کہہ دیجئے لا اقولو، میں نہیں کہتا. لا نہیں، اقولو میں کہتا. کیا ہے اقولو؟ فعل ہے، سب سے پہلے فعل ہے، مضارع ہے اور متکلم ہے اور واحد ہے، واحد متکلم مضارع. شاباش. میں نہیں کہتا لکم تم لوگوں سے، اندی میرے پاس ہیں، خزائن خزانے، اللہ ہی اللہ کے، خزائن اللہ اللہ کے خزانے. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کی یہ جو شاعری آپ نے بنائی ہوئی ہے، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں، اور نبی کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں. آپ کہتے نہیں ہے، تو سچا کون ہے پھر؟ من اصدق من اللہ کی، اللہ سچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے. تو پھر جب کہا جاتا ہے تم شرک کرتے تو کہتے تم گستاخ رسول ہو معاذ اللہ. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں قرآن مت پڑھو. جی شدت پسند ہے، تو یہ شدت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے خزانوں میں کسی کو شریک ٹھہرائیں. کسی کو اللہ پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، قرآن کو جھٹلا دیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول بھی ہو گیا. اللہ نے تو فرما ہی دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا نبی آپ خود کہہ دیں. تو میں جب سوچا کرتی تھی کہ اللہ نے آپ سے کیوں کہلوایا؟ اللہ کہہ دیتا جیسے اوپر اتنی ساری باتیں کہہ رہا. اسی لیے کہلوایا تاکہ کوئی شک و شبے کی بات نہ رہے. لہٰذا وضاحت سے کہا جا رہا ہے کہہ دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ولا نہ عالم، میں جانتا ہوں، الغیب غیب کو، نہ مجھے غیب کا علم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کو کہنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کریم. کیوں دے رہا ہے یہ حکم؟ اس لیے کہ کفار بھی یہی تقاضے کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اللہ کے خزانے کھول دو، ہماری مشکلات دور کر دو، پیسہ دو ہمیں، یہ پہاڑ ہٹا دو ہم پر، ہم تمہاری قوم ہے تو ہم پر دنیا کھول دو. تم نبی ہو تو ہمیں بتاؤ کیا ہونے والا ہے، ہم اس کے مطابق فیصلے کریں. تو آج ہم لوگوں نے اسی چیز کو عقیدہ رکھا، صرف شکل بدل دی کہ آپ نبی ہیں، آپ کو سارا علم غیب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے خزانوں کے وارث ہیں. اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دی. تو وہی بات ہے، وہ تقاضا کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے. تو ہم چونکہ آپ کو نبی مانتے ہیں تو ہم نے اسے عقیدہ بنا لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہیں تھا. ٹھیک ہے. ولا نہ اقول، میں کہتا ہوں، لکم تم سے، انی ملکن، میں کوئی فرشتہ ہوں. نہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی غیب نہیں جانتا. اور فرشتے میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ غیر معمولی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھی. اسی طرح اڑنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صلاحیت نہیں تھی. چیزوں کو، ایسی چیزوں کو دیکھنا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلاحیت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو آپ انسان تھے، آپ انسان تھے. جیسے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپر ہیومن بینگ مانا جاتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسان کہتے ہیں تو کیا ٹائٹل ملتا ہے؟ وہابی. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو وہابی کہا جاتا ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. اب نور کہنا ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ ہے،
مطلب کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ نور سے کون سی مخلوق بنائی گئی؟ فرشتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے تخلیق کیا. اب نور سے ایک ہی مخلوق بنائی گئی ہے، وہ ہے فرشتے. رائٹ. تو جب آپ کو کہا جاتا ہے آپ نور ہے تو مطلب کیا ہے؟ آپ فرشتہ. سمجھ آئے؟ اور پھر بیچ میں ایک یہ بھی گھماؤ ڈالا جاتا ہے آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. اب یہ کھیل نہیں چلتے، کچھ ہے یا نہیں ہے، عقیدہ سیدھا سیدھا. اور یہ قرآن کا عقیدہ. اب چاہے آپ اس کے ماننے والوں کو یہودی کہہ لیں، وہابی کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، جیسے اہل عرب کو کہتے ہیں، لیکن عقیدے میں وہ لوگ 100% قرآن پہ کھڑے. لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان فرما دیجئے نہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، میں ایک انسان ہوں. یہ آگے آ رہی ہے بات. میں تو صرف اتبعو میں پیروی کرتا ہوں. کیا ہے اتبعو؟ واحد متکلم مضارع. شاباش. میں پیروی کرتا ہوں اللہ سوائے ما جو یوحا وحی کیا جاتا ہے الیہ مجھ پر. میں تو صرف پیروی کرتا ہوں ان احکامات کی جو مجھ پر وحی کیے جاتے ہیں. تو جو وحی آتی ہے میں اسے پورا کرتا ہوں. تو وحی کے اولین مخاطب کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وحی کے قوانین سب سے پہلے کس پر لاگو تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں صرف اللہ کی وحی سے نوازا جاتا ہوں، اور یہی سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اس سے زیادہ بڑا مقام کسی مخلوق کو کچھ نہیں مل سکتا. اور میں اس وحی پر عمل کرتا ہوں بس. باقی میرے پاس کوئی ایسی سپر نیچرل طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے علم غیب دیا گیا ہے، نہ غیب کی کتاب دے دی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ قرآن کا عقیدہ ہے. اب اس عقیدے پر چل کر چاہے کوئی آپ کو وہابی کہے تو چاہے کوئی صابی کہے، جو چاہے کہے، جی فنڈامنٹلسٹ کہہ لے، شدت پسند کہہ لے، کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ کہنے والوں کی مرضی، ہمیں اپنا ٹائٹل اللہ سے لینا. یہی وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کھڑے تھے. اور میں نے آپ سے بات بارہا کہی ہے، میں ابھی پھر پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ مسئلہ دو عقائد ہی بنے ہیں، ایک رسالت اور دوسرا آخرت. تو رسالت کے عقیدے میں جو بات تب نہیں مانی جاتی تھی وہی اب نہیں مانی جاتی، سب رنگ بدل گیا ہے. تب وہ لوگ جانتے تھے، مانتے تھے، آپ کے کزنس تھے، آپ کے ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے، آپ کے چاچے تھے، گودوں میں کھلایا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے سامنے پیدا ہوئے، کل کے بچے، ایک عام انسان، تم نبی بنا دیے گئے ہو. ہم نہیں مانتے. نبی تو کوئی غیر معمولی ہستی ہونی چاہیے جس کے ہاتھوں میں خزانے ہوں، جیسے چاہے لٹاتا پھرے، جس سے خوش ہو اسے مالا مال کر دے، جس سے ناراض ہو اس کو ملیا میٹ کر دے، اور جو چاہے بس ہو جائے، اور ہم اس کو چھو بھی نہ سکیں. وہ ایسا ہونا چاہیے. آج بھی عقیدہ وہی ہے، فرق یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور ہم نے کلمہ سنا، تو لہٰذا بڑے ہو کر مان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اب رسول تو مان لیا، مگر رسالت کا تصور یہی ہے کہ غیر معمولی انسان ہو، اس کا ایک اشارہ قسمت سوار دے، ایک اشارہ قسمت بگاڑ دے. تو پھر کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور رسول عام انسان نہیں ہوتا، وہ نور ہیں، بشر نہیں ہیں، ان کو علم غیب حاصل ہے، وہ دنیا میں اللہ نے آخرت و دنیا کے سارے خزانے آپ کو دے دیے، آپ کے بغیر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، اور قیامت تک کے لیے آپ حاضر و ناظر ہیں، زندہ ہیں، کیونکہ خزانے آپ کے پاس ہیں. تو پھر اگر آپ مر گئے تو خزانے کون بانٹے گا؟ خزانوں کی تقسیم تو رک گئی نا. لہٰذا پھر یہ بھی گھڑنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، قیامت تک کے لیے حاضر و ناظر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے یہ ساری چین چلی. عقیدہ رسالت درست کر لیں. عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بندہ منتخب کرتا ہے جس پر اپنا کلام اتارتا ہے تاکہ باقی بندوں کو ہدایت دی جائے. اینڈ دیٹس آل. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہوتا تو واقع افق جب پیش آیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا. 1 مہینہ واقعہ چلا، اما کو تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں پتا تھا نا، آخری 2 دن میں پتا چلا ہے نا. کس نے بتایا؟ حضرت مستح کی والدہ نے بتایا. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ اما عائشہ حاجت کے لیے، ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا مستح پر ہلاکت ہو یا لعنت ہو. تو اما عائشہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کوستی ہیں جو کہ بدری صحابی ہے.
تو کہنے لگی تم تو اتنی بے وقوف ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ باتیں کیا چل رہی ہیں. تو انہوں نے پھر بتایا اور اس سے ایگزیکٹ تیسرے دن اللہ نے فیصلہ کر دیا سارے معاملے کا. لیکن 1 مہینہ تک کون تکلیف میں رہا؟ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ بیوی پر الزام لگے تو در حقیقت میاں کی بے عزتی ہے نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی نے نہیں اٹھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے شوہر بھی تھے اور امت کے رسول بھی تھے. ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتحان تھا نا. اور آپ کو پتا چلا، حقیقت کا پتہ نہیں نہ چلا، کیونکہ آخری دن جب آیتیں اتری ہیں تو آپ اما عائشہ کے پاس آ کر بیٹھے اور کہا کہ عائشہ اگر تم نے غلطی کی ہے تو مان لو. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا، اور میں کہوں کہ میں نے غلطی کی ہے تو کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا. تو میں وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، صبر جمیل. یہ کہہ کر کروٹ لے کر لیٹ گئی تو آپ پر وحی آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ ہنس رہے تھے. آپ نے کہا عائشہ اللہ نے تمہاری بدات ظاہر کر. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی لگتا کہ عائشہ بے گناہ ہے، کبھی لگتا کہ شاید. تو آپ کو علم نہیں تھا ہے نا. تو دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوتا تو آپ خود تکلیف میں نہ رہتے نا، لوگوں کو بھی بتا دیتے. اسی طرح پہ ایک اور چیز دیکھیے کہ جب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تو آپ نے 2 لقمے کھا لیے تھے نا. اگر علم ہوتا تو نہ کھاتے. جبرائیل نے آ کر منع کیا، یعنی حدیثیں خود بتاتی ہیں کہ جبرائیل نے آ کر منع کیا. تو بشر بن معرور جو ہیں وہ کافی کھا چکے تھے، وہ بیچارے شہید ہو گئے. تو کچھ صحابہ کی حالت بگڑ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دم وغیرہ کیا ٹھیک ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 2 یا 3 لقمے لے چکے تھے. اسی زہر کے اثر سے پھر آپ بیمار رہے اور آخر عمر میں بہت بیمار ہوئے. ایسے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ بکری دیکھتے ہی پتا کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. بالکل بیل مونا کا واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے جھوٹ بولا، کہا کہ میرے ساتھ بھیج دیں، پوری سازش تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں پریشانی بھی تھی، مگر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا نہیں تھا کہ دھوکہ دے. اسی طرح جب عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو بھی لاش نہیں ملی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ امکان تھا کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں، تو آپ نے ان کی طرف سے بھی بیعت کے لیے ہاتھ رکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا عثمان زندہ ہے، یعنی یقینی کچھ پتہ نہیں تھا. امکان سب کو ہی تھا کہ شاید زندہ ہے شاید نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کا بدلہ لینے کی بیعت کی نا صحابہ سے کہ ہم عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے یا مر جائیں گے یہیں. تو سب سے بیعت کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا. تو علم غیب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا جس نے 3 باتیں کہیں اس نے جھوٹ بولا. جس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا اس نے جھوٹ بولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں تھا. جب یہ مانیں گے نا تبھی یہ بھی مانیں گے کہ دنیا میں کسی کو علم غیب نہیں ہے، کسی پیر کو، کسی بابے کو، کسی کو نہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ مانیں گے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں نہیں دی گئی، خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے جس کے خزانے ہیں، اللہ کریم کے پاس. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی درمیانی گزری، مدینہ کے ابتدائی 5 سال انتہائی تنگ دستی میں گزرے نا. آپ دیکھیے کہ جب غزوہ خندق پیش آیا ہے تو کیا عالم تھا بھوک کا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو اگر آپ کے پاس اللہ کے خزانے کی کنجیاں تھی تو آپ کھانا کیوں نہیں دیتے تھے؟ سوال اٹھتا ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر بن عبداللہ نے کھانے پر دعوت دی تو پھر وہ معجزہ پیش آیا کہ سب نے کھانا کھایا. آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اتنی برکت ڈالی ماشاءاللہ. تو کیوں آزمائش میں ڈالے رکھا سب کو؟ کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے سارا کچھ. پھر جب اللہ نے کشائش دی تو بہت کیونکہ آپ سے تو کوئی سوال کرتا تھا تو آپ وسلم کو دے دیتے تھے، یہاں تک کہ ضرورت کی چیز بھی دے دیتے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ خزانے آپ کے پاس پڑے ہوں اور بچے عورتیں بھوکے ہوں رو رہے ہیں اور آپ کچھ نہ دیں. اچھا شعب ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ بچے بھوک سے مر گئے، کئی بچے مر گئے. آپ سوچیں بھوک کی موت سے بری کوئی موت نہیں، کیونکہ سسک کر مرتا ہے نا انسان، اور آخر وقت تک ہوتا ہے کہ شاید کوئی منہ میں پانی ٹپکا دے تو بچی جائے. تو کتنی تکلیف گزری ہوگی کہ جب بچے تڑپ تڑپ کر مرتے تھے سامنے. کوئی دیکھ سکتا؟ آپ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ آپ نے تو شفقت ہی بہت تھی دل کے اندر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے جب چڑیا کے بچے اٹھا لیے تھے تو آپ نے ان کو ڈانٹ دیا تھا. تو یہ انسان کے بچے تھے، پھر اپنے رشتے داروں کے بچے تھے. تو وہ ماؤں کی گودوں میں تڑپ تڑپ کر سسک کر مرے اور کئی بچے مرے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس دیکھتے رہے، حالانکہ آپ کے ہاتھوں میں خزانے کی کنجیاں تھیں. اور کئی بوڑھے جو ہیں مر گئے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب شعب ابی طالب سے نکلے ہیں تو ان کی اسکن جو ہے نا وہ اسکیلی ہو گئی تھی، یعنی اسکن کے اوپر سکر جم گئے تھے. جب ہاتھ لگاتے تھے نا تو اسما بنت امیس کہتی ہیں جھڑتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اللہ کے خزانے کی کنجیاں تھیں تو اپنی بیوی کو کھانا نہیں دے سکتے. جنہوں نے آپ کے ساتھ جانے داؤ پر لگا دی تھی ان کو کھانا نہیں دے سکتے. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے خزانے کی کنجیاں کسی کو نہیں دی، کیونکہ جس کو دی جاتی وہ تو امتحان میں پڑ جاتا. کس کو نہ کرتا، کس منہ سے نہ کرتا ہے. لہٰذا یہ اللہ ہی ہے، اللہ کو پتا ہے کب آزمانا ہے، کتنا آزمانا ہے. ہم نہیں جانتے، ہم تو کسی کو آزما ہی نہیں سکتے. کب آزما سکتے؟ آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کینڈی نہیں دینی، تو وہ روتا ہے تو آپ مجبور ہو کہ اس کو تھوڑی سی پیچھا تھوڑی سی دے دیتے ہیں. نہیں روک پاتے اپنے آپ کو. تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے کبھی کسی کے ذمہ تقسیم کا کام نہیں لگایا، وہ اللہ کے اپنے اختیار میں. تو اللہ کے خزانے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. جب یہ بات مانیں گے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیے گئے، تبھی تو مزاروں پہ جانا چھوڑیں گے، قبروں کو پوجنا چھوڑیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خزانوں کی کنجیاں عطا نہیں کی تو باقی جو ولی وغیرہ ہیں، جو نیک افراد ہیں، وہ کس شمار قطار میں آتے ہیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ والی بات ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ توحید کی بنیادیں ہیں، ان کو مضبوط کرنا. کوئی کہہ دیجئے حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کس بنا پر کہا؟ ریلیٹ کریں وحی کی بنا پر. مجھ پر وحی آتی ہے، اس وحی کی روشنی میں مجھے راستہ دکھائی دیتا ہے، حقیقت دکھائی دیتی ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں. تم اندھے ہو، تمہارے پاس وہ وحی کا علم نہیں ہے تو میں اور تم برابر نہیں ہو سکتے. تو نبی اور غیر نبی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. یہ فرق ہے، فضیلت کا فرق ہے. انہیں علم کی روشنی دے دی گئی، انہیں وہ مقام دیا گیا جو دنیا میں صرف چند مخصوص افراد کے لیے تھا. یہ نبوت ہی وہ مقام تھا جسے در حقیقت خلافت کہا گیا. بادشاہت نہیں تھا اس سے مراد. بادشاہت اگر سرداری کی بات ہو تو فرشتوں میں بھی سردار ہے نا، جو فرشتوں پر سردار ہے. جبرائیل علیہ السلام ساروں کے ہیں، پھر مختلف گروہوں کے مختلف سردار ہیں. اسی طرح جنات پہ بھی حکومتیں ہیں اور بادشاہتیں. بادشاہت کا جھگڑا نہیں تھا، نبوت کا جھگڑا تھا. ہر مخلوق یہ چاہتی تھی جو ذی شعور تھی کہ نبوت کی ذمہ داری ہمیں ملے، کیونکہ یہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے. اللہ کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام سب سے افضل گروہ بس. تو وہ جو کہا ہے شیخ سعدی نے، بہت سچی بات کہی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی چھوٹی سی بات پہ میں بات ختم کرتا ہوں. بہت خوبصورت، پورا پتہ ہی بہت خوبصورت ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر ما یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت صاحب جمال ہیں، بہت خوبصورت ہیں. آپ جیسا بچہ کبھی کسی نے جنا نہیں ہے. میں کتنی بھی تعریف کر لوں آپ کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا. مختصر بات کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد آپ سب سے افضل ہیں بس. تو حقیقت یہی ہے نا. انبیاء کا گروہ سب سے افضل ہے، آپ سردار الانبیاء ہیں تو آپ سب نبیوں میں افضل ہیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر کے حقدار. تو یہ ہے فرق نبی اور غیر نبی کا، یہ کبھی نہیں مٹ سکتا. لیکن باوجود اس فرق کے کوئی نبی بندگی کی حدود کو کراس کر کے الوہیت کی حدود کو نہیں پا سکتا. بندہ بندہ ہی رہے. ٹھیک ہے، یہ ہے توحید کی بنیاد. اس آیت کو آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. اس پورا ویک کو میں آپ کو دے رہی ہوں. اگلے ویک کو میں آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس بھی کروں گی اور یہ آیت آپ سے سنوں گی. افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ آیت نمبر 50 ہے جی، سورہ انعام کی. ہوم ورک نوٹ فرما لیجیے. اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرنا ہے. میں پوچھوں گی آپ سے، افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کس بات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کہ کیا اللہ نے نبی اس لیے بھیجے ہیں کہ ایک اور دیوتا کھڑا کر دیا جائے؟ یعنی سب انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی پیغام دیتے رہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں.
اور ہر قوم جن نیک افراد کو بت بنا کے پوج رہی تھی ان کی پوجا سے منع کرتے رہے. اب جب وہ ان کی پوجا چھوڑ دے تو اپنے نبیوں کی پوجا شروع کرتے. یہ مقصد تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا. تو پھر ان کی تو پوری کوشش کے اگینسٹ جا رہے ہیں ہم لوگ. جس چیز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے, آئزہ کی بے رخی سہی, طنز و استہزاء برداشت کیا, ہر طرح کی تکلیفیں سہی, معاشی بائیکاٹ برداشت کیا, بھوک پیاس سہی, جنگیں. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے آپ 54 سال کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 10 سال جو ہے مسلسل جنگیں سہی, بڑھاپے کی عمر میں. کیوں؟ صرف اس ایک پیغام کو اسٹیبلش کرنے کے, صرف اسے ایک پیغام کو اسٹیبلش کرنے کے. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش کی یہ قدر کی کہ ہم نے آج دین میں ہی بت کھڑے کر دیے قدم قدم پر. سوچنے کی بات. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انبیاء جو پیغام دے رہے ہیں کیا اس کے خلاف ہی وہ خود جائیں گے؟ افلا تتفکرون, کیا تم ذرا برابر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو آپ نے بھی اس پر غور و فکر فرمانا. ٹھیک ہے, اور یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ. فرمائیں. چلیے اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں.